आप कर रहे दूसरी जानिब लाहौर में राना सनाउल्लाह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आप ये से शट ले रहे हैं जी। इमरान खान के पास तो पीर नहीं है, आपके पास कोई पीर है या नहीं? देखिए बात ये है कि मैं कोई यानी मैं पीरनी की उस हरकत के ख़िलाफ़ हूँ जो 30 साल बाद अपना घर तोड़े, अपने दोतों पोतों को जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो आदमी जो है वो किसी का घर तोड़े, किसी की बीवी चुराए, बच्चों की दादी चुराए, बच्चों की नानी चुराए, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल पीरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं पीरों को आप देख रहे हैं इस वक्त लाहौर में राना सनाउल्लाह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। देखेंगे कि इनके फैसले क्या होते हैं और उसके मुताबिक हम फैसले जी, लोटों को वापस ना लेने का ही अब फैसला पार्टी में जो है वो मकबूलियत पकड़ रहा है। वैसे इख्तलाफ राय है लेकिन मकबूलियत पकड़ रहा है पार्टी में। ये फरमाइए कि जब पार्टी मुस्लिम नवाज के अंदर भी काफ लीग के कुछ लोटे आए थे और वो मजबूत हो गए, आपके जो नजरियाती लोग थे, लीडर थे, वो परेशान है अपने हलकों के अंदर उन लोटों। देखें बात ये है कि जो लोटे थे और 2013 में वो हमारे साथी बने, जिनके ऊपर हमारा रंग चढ़ गया है, जिनको हमारी बात समझ आ गई, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे लिए बड़े बाइसे एहतराम हैं। और जिन लोटों के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का रंग ही रहा, वो अब जो है वो वापस जा रहे हैं, उनका हमें सबका पता है। अब ये जो दो लोटे गए हैं फैसलाबाद से, इन दोनों लोटों का मुझे 1 महीने से पहले पता था कि ये लोटे कह रहे थे कि हम जाएंगे 30 के बाद, लेकिन उन्होंने जल्दी किया, 15 दिन पहले चले गए। अच्छा, तो इनके मतलब जो है वो हमें पता है। देखिए इसमें ये है कि जो काम हुआ था मियां नवाज शरीफ के हक में, जो वोट पड़ने थे, उस वक्त इनका फिगर था, ये पिंडी का शैतान कहता था 40-45 हैं, फिर 60-65 पे चला गया, फिर 80 पे चला गया। 80 लोगों पे इन्होंने काम किया था, उसमें ये 16-17 के ऊपर कामयाब हुए थे। उन 16-17 में से कोई 2-3 लोग जो हैं वो वापस आ गए हैं, उनका फैसला पार्टी करेगी। बाकियों में से जो है वो आधे के चले गए हैं, को 7-8 रहते हैं, उनका मैं नहीं कह सकता कि वो रहते हैं या चले जाएंगे। वैसे ये बताया कि पार्टी पे खतरात के जो बादल मंडला रहे हैं, अदारों के साथ भी लड़ाई है, बड़े मियाँ साहब को ये बेवक्त फुलझड़ी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बात ये है कि अगर आप मियां नवाज शरीफ के बयान का जायज़ा लें, दरअसल जो प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ हुआ और जो एक मखसूस लॉबी जो कि मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत को जो है वो टारगेट करने के लिए उन्होंने पहले ख़त्म नबूवत का शोशा गढ़ा, उसके बाद उन्होंने इंडिया को 4 अरब 90 करोड़ डॉलर भेजने का जो है वो ज़र मुबादला भेजने का शोशा गढ़ा, और ये भी एक शोशा है। इस उनके बयान को अपने मानी पहना के जो है वो ये प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया ने किया। इंडियन मीडिया की हर बात जो है 70 सालों से हम उसको रद्द करते रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ की दुश्मनी में ये देखें कि ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्होंने इसको भी नहीं सोचा और उसी बयानिए को जो है वो इन्होंने अपनाया। बल्कि अपनाया नहीं, यहाँ पे बाकायदा कोशिशें हुई हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर कि जी ये प्रोग्राम करें, ये प्रोग्राम करें। फिर लोगों को मजबूर किया जाता रहा कि जी आप बीपर दें, आपका बीपर नहीं आया, आप बीपर दें। फिर उसके बाद लोगों को वही सिविल सोसाइटी, वही लोगों को दरख्वास्तें दे के FIR दर्ज करवाने पे, हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दिलाने पे भेजा गया। और अब जब इन्होंने बैनर लगाए ना तो फिर पकड़े गए ये। वो लोगों ने कहा कि ये तो वही सिविल सोसाइटी है। तो ये सिविल सोसाइटी को तो सारे जानते हैं। मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ एक सियासी लीडर है, पॉपुलर लीडर है, एक जमात का कायद है। उसके बयान के ऊपर जो है वो कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, तनकीद भी कर सकता है, पार्टी के अंदर भी लोग बात करते हैं। लेकिन ये जो काम है ना सिविल सोसाइटी वाला, इस काम को बंद होना चाहिए। इन लोगों को बाज आना चाहिए। इन लोगों को ये काम करना इनका काम नहीं है। ये जब तक करते रहेंगे ये खुद को भी मुश्किल में डालेंगे, खुद को भी मुसीबत में डालेंगे, और मुल्क का सिस्टम जो है वो उसको भी जो है ये खराब करेंगे। पार्टी को नैब ने क्लीन चिट दी है, तो
کہیں آپ کا یہ بھی مطلب تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس طرح کیوں اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے بھی کوئی ریلیف چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ بات جو ہے یہ صرف چیئرمین نیب، کیونکہ میرے علم میں چیئرمین نیب جو ہے وہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو نیچے نیب ہے وہ نیب ساری وہی ہے جو 1999 سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس لیے میرا تو یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. اب وہ جن کیسز میں پیپلز پارٹی کے پیر مظہر الحق جیسے لوگوں کو مظفر ٹپی، اب آپ بتائیں، وہ جو ایک منظور کاکا تھا جو چائنا کٹنگ کا ماسٹر تھا، جس کے اوپر 30 ارب روپے کا الزام تھا، وہ کہتے ہیں وہ بھی صادق و امین ٹھہرا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفتیش جو ہے وہ چیئرمین نیب نے خود تو نہیں کی، لیکن اس کے نیچے ایک ایسا نیب موجود ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہے اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی معاملات میں ملوث ہے. آپ آحد چیمہ کو لے لیں. آحد چیمہ کو جب پکڑا گیا اس وقت میڈیا میں کیا شور مچا. عمران خان نے کہا کہ جی اب طوطا پکڑا گیا، طوطا بولے گا پتہ چل جائے گا جناب کہاں کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے. اور ایسی ایسی کہانیاں بیان کی گئیں کہ جس کے متعلق یہ تھا کہ شاید اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اور حکومت جو ہے وہ ملوث ہوگی. اب ہو گئے نا 90 دن، اب اس کے بعد جو اس کے خلاف لائیں گے آپ دیکھ لیں گے. تو اس سے ہی اندازہ کریں آپ کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور آحد چیمہ کو جو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو صرف اس بنیاد کے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آج پیش نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں نہیں پیش ہو سکتے، ان کو جا کے گرفتار کر لیا. اور اس کے بعد اب 90 دن تک وہ چیزیں ان کے خلاف ڈھونڈتے پھرتے رہے ہیں. اور اب پھر کچھ نہ کچھ تو بنانا تھا، لیکن جو بنایا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خود اس بات کا کہ قائل ہوں گے کہ یہ زیادتی ہوئی. رانا صاحب، میاں محمد شہباز شریف کو 4 جون کو طلب کیا ہے. آپ کی پوری قیادت جو ہے اس وقت نیب میں پیشیاں بھگت رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صاف پانی پروجیکٹ اتنا میگا سکینڈل ہے کہ جس کے اوپر پوری قیادت کو بلا دیا گیا؟ صاف پانی پروجیکٹ میں کرپشن کو پکڑا حکومت نے، بلکہ میاں شہباز شریف صاحب نے خود اس بات کو جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کیا. انہیں کسی جگہ سے انفارمیشن ملی، جب اس کے بعد انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے چیز کو پکڑا اور اینٹی کرپشن کو جو ہے وہ دیا. اس میں جو کرپشن ہونی تھی وہ تو ہوئی نہیں ہے. تو اب اس کس کرپشن میں جو ہے وہ یہ پکڑنا چاہتے ہیں یا کس کرپشن میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور یہ طریقہ کار جو ہے ہم چیئرمین نیب سے یہ بالکل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سندھ میں ہونے والی کارروائیوں کو اور پنجاب میں جو فوکس ہے، پنجاب میں جس طرح سے نیب کا جو سورج ہے وہ سوا نیزے پہ ہے، اس کو تھوڑا اوپر کروائیں اور جو سندھ میں تھوڑا سا جو اس کو ہے نا وہ نیچے کروائیں تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ نظر آئے. تو یہی تو پھر اسی سے یعنی اسی سے ثابت ہو گیا کہ یہ کارروائیاں جو ہیں یہ کسی جو ہے وہ قانون قاعدے آئین کے مطابق نہیں ہو رہی، بلکہ یہ جو ہے وہ لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. اور وہ لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں میری نہیں سن لیں وی اس کے ساتھ وی بھی ہے. پہلے وی شوڈ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمیں ملک میں یا صوبے میں جو ہے وہ اس بات کی اجازت دینی چاہیے؟ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس کرنا چاہیے. ہمیں کراس بارڈر کسی کو نہیں جانے دینا چاہیے. ہمیں لا بریکرز جو ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے ان کو پکڑنا چاہیے. لیکن اس میں سے آپ یہ کیسے نکال لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست جو ہے یہ ان کو باہر بھیج رہی ہے؟ اس میں سے یہ کیسے نکل سکتا ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے اس کام میں جو ہے وہ ملوث ہے؟ اس میں سے یہ کیسے نکل سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں یہ اسٹیٹ ایکٹر ہیں؟ نان اسٹیٹ ایکٹر کی جو ہے جب بات ہوئی ہے اس میں سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اس چیز کو نکالا اپنے مفادات میں، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں انڈین میڈیا نے پہلے نکالا. اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے
اور انہوں نے پھر کہا کہ جی بس جی میاں نواز شریف کی حب الوطنی جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹیک کیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نہ صرف ان کو روکنا چاہیے بلکہ ان چیزوں کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے۔ میں آخر میں جو بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے اور جس میں پنجاب کے ضلع بہاڑی کے مایا ناز سپوت کرنل عابد سہیل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جونیئر حوالدار ثناء اللہ شہید ہوئے ہیں، 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ میں ان سب کے لیے جو ہے وہ زخمیوں کی صحت یابی کے لیے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ انہی شہداء کی بدولت جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے محفوظ ہے اور پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ ہم پاک فوج سمیت تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے تمام افسروں اور جوانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام شہداء جنہوں نے آج تک جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، پوری قوم ان کی مقروض ہے، اور پوری قوم ان کے لیے بھی دعا گو ہے، اور ان کے جو خاندان کے افراد ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس نقصان کو برداشت کرنے کی ہمت دے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ کیا جی آپ تو قومی اسمبلی کا سنا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ محفل لگے گی نہیں، آپ تو سنا قومی کا لڑ رہے ہیں تو بھی الیکشن تو پارٹی جو جہاں سے کہے گی لڑیں گے۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ نون لیگ ٹکٹوں کا فیصلہ رمضان میں ہی کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ لوٹوں کو واپس نہ لینے کا فیصلہ مقبولیت پکڑ رہا ہے۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔